بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین آمین. اللہ کی سرسا و قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا و قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان تو انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوا. حضرات محترم، آئیے ہمارا سب سے پہلے حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتحیات کی بارگاہ نبوت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے. پڑھیے بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا شفیعنا قریبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور خراج عقیدت اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عشق و محبت، امام اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ کیا مرتبہ اے گوت ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے گوت ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. حضرات محترم، یہ مہینہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی 11ویں کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سامعین کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال عطا فرمائے، اور ہم تمام کو ہمیشہ حضور غوث اعظم کا صدقہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ کیا ہی خوب ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سالہ سال مجاہدہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے عہد کر دیا کہ میں کچھ نہ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالی نہ مجھے کھلائے نہ پلائے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں 40 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کہ ایک روز
حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا گزر ہوا. حضرت شیخ ابو سعید نے مجھے اپنے گھر لے گئے اور مجھے اپنے دستے مبارک سے کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں. اور شیخ ابو سعید فرماتے ہیں کہ اے عبد القادر، یہ جو تو کھا رہا ہے، یہ جو تو پی رہا ہے، یہ تو خود نہیں کھا رہا، تو خود نہیں پی رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے میں تجھے کھلا رہا ہوں اور پلا رہا ہوں. اس لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہیے والا. یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے. حضرات محترم، ہم حضور غوث اعظم کی 11ویں کو مناتے ہیں، ہم حضور غوث اعظم کے عشق میں تو مچلتے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم حضور غوث اعظم کی 11ویں رات میں مناتے ہیں اور فجر کی نماز ہماری قضا رہتی ہے. وجہ کیا ہے؟ تو رات زیادہ ہو گئی تھی، مجلس میں تھے، اسی وجہ سے نیند کا غلبہ آ گیا، میری نماز قضا ہو گئی. اللہ اکبر، وہ تو سردار الاولیاء ہے، وہ امام الاولیاء ہے، وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے، 15 سال تک ایک پیر پر پورا قرآن مجید مکمل پڑھتے رہے. ارے وہ تو امام الاولیاء تھے، وہ تو سید الاولیاء تھے، انہیں اتنی زیادہ عبادت و ریاضت کی کیا ضرورت تھی؟ آج ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، پھر بھی آج ہمارا اعمال نہیں معلوم. آج ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن اپنے گناہ پہ نادم و شرمندہ نہیں ہوتے. آج ہم سے خطا ہو جاتی ہے لیکن آج ہم اسے احساس نہیں کرتے کہ ہم سے کچھ غلط ہو گئی ہے، ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے. ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ویڈیا بازاری کرے، اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں اس کے محبوب کا وسیلہ پیش کرے، اس کے دوستوں کا وسیلہ پیش کرے، حضور غوث اعظم کا وسیلہ پیش کر ہم اپنی بھی خطاؤں کی بخشش کریں. حضرات محترم، حضرت شیخ ابو سعید کیڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت غلامی قائم کر لے وہ یقیناً نجات پا جائے. حضرات محترم، حضرت شیخ بکا بن بطور رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے حضور آپ کے مریدوں میں نیکوکار بھی ہوں گے، پرہیزگار بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں میرے مریدوں میں نیکوکار بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، میرے مریدوں میں گناہگار بھی ہے، سیاہکار بھی ہے، بدکار بھی ہے، لیکن سنو جو پرہیزگار ہے، جو نیکوکار ہے وہ میرے لیے ہے اور جو گناہگار مرید ہیں ان کے لیے. اس لیے تو شعر کہتا ہے، شاعر کہتا ہے قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا. حضرات محترم، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 قسم کے مرید تھے، ایک نیکوکار اور ایک گناہگار. لیکن جو نیکوکار تھے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آستین میں رہتے تھے. جب کوئی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی غلام کو نقصان پہنچانا چاہتا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عالم جلال میں اپنے آستین کو جھانتے، وہ جو اب ان کے مرید کو نقصان
وہ تباہ و برباد ہوتا ہوا نظر آتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک کتاب دی گئی، مجھے ایک کتاب دی گئی جس کتاب میں میرے تمام مریدین کا نام لکھا ہوا تھا، قیامت تک آنے والے مریدین کا نام لکھا ہوا تھا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے عبد القادر، میں نے تمہارے تمام مریدین کو تمہاری نسبت کی وجہ سے بخش دیا۔ اس لیے تو جمیل قادری فرماتے ہیں مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہم سیدنا شفیعنا قریبنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضرت شیخ علی بن نصر حیدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ بغداد کے 4 بزرگوں میں سے ہیں جو مردہ کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ اور حضرت شیخ علی بن نصر حیدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی بزرگ ہے جو حضور غوث اعظم کے فرمان نشان پر سب سے پہلے حضور غوث اعظم کا قدم مبارک اپنی گردن پر لیا۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وعظ کی مجلس میں آپ بھی حاضر تھے۔ اچانک آپ پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ آپ پر جب نیند کا غلبہ آتا ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وعظ فرما رہے تھے، جب دیکھتے ہیں کہ حیدی پر نیند کا غلبہ آ گیا ہے، آپ منبر شریف سے نیچے اتر جاتے ہیں اور حضرت شیخ علی بن نصر حیدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے باادب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت شیخ علی بن حیدی رضی اللہ تبارک و تعالی جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں، حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سرکار غوث اعظم، جب مجھے نیند کا غلبہ آیا تو میں نے خواب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہوا ہوں، میں حضور کا دیدار کیا ہوں، میں حضور کے دیدار پربہار سے مشرف ہوا ہوں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں سنو سنو، اس لیے تو میں وعظ کی منبر سے نیچے اتر آ گیا تھا جب تو نیند میں میرے نانا جان پیارے مصطفیٰ کیا دیدار کر رہا تھا، میں اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے نانا جان کا دیدار۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے۔ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ گول کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے۔ حضرات محترم، حضرت محمد کاکس رضی اللہ تعالی جو عارفوں کے سردار تھے اور آپ اتنے بڑے پائے کے ولی تھے کہ 17 بادشاہ آپ کے مریدین میں داخل تھے اور آپ کے جھنڈے کے نیچے تمام کے تمام باادب چلا کرتے تھے۔ حضرت شیخ اعزاز رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں ایک دن خواب میں حضور کی زیارت سے مشرف ہوا تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت محمد کاکیس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں کیا فرماؤں؟ ارے وہ ان شخصوں میں سے ہے، وہ ان لوگوں میں سے ہے کل قیامت کے دن جن پر میں فخر کروں گا کہ میرے امت سے اتنے صاحب کمال ہو۔ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالی عنہ بغداد میں وعظ فرمایا کرتے تھے اور اس وقت حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدرسہ نظامیہ میں ایک طالب علم تھے اور آپ کے مدرسے کا عالم تھا۔ ایک مرتبہ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ آج میں بھی
حضرت کی محفل میں جاتا ہوں اور میں ان کے واعظ میں ان کے واعظ کو سنوں گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں تشریف لے گئے, بیٹھ گئے ایک جگہ پر جا کر. حضرت محمد عاقیس رضی اللہ تعالی عنہ واعظ فرما رہے ہیں. جب حضرت محمد عاقیس رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر حضور غوث اعظم کی نظر پر پڑتی ہے, حضرت محمد عاقیس حکم دیتے ہیں, اے لوگوں اس لڑکے کو اس مجلس سے باہر نکال دیا جائے, اس لڑکے کو اس مجلس سے برخاست کر دیا جائے. لوگ حضرت محمد عاقیس کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور مجلس سے باہر لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم کو جب مجلس سے باہر نکال دیا گیا, حضور غوث اعظم رنجیدہ نہیں ہوتے ہیں, حضور غوث اعظم خفا نہیں ہوتے ہیں, حضور غوث اعظم ناراض نہیں ہوتے ہیں, بلکہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ دوسری مرتبہ مجلس میں تشریف لے جاتے ہیں, پھر اسی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. حضرت محمد عاقیس کی نماز فرما رہے ہیں, آپ کی نظر حضور غوث اعظم کی نظر پر پڑتی ہے, آپ پھر حکم دیتے ہیں, آپ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے لوگ آپ کو پھر باہر نکال دیتے ہیں. حضرات محترم, جب دوسری مرتبہ حضور غوث اعظم کو باہر نکال دیا گیا, تمام لوگ دیکھنے لگتے ہیں حضور غوث اعظم کو اور یہ کہتے ہیں یہ کتنا عجیب لڑکا ہے, اسے بار بار مجلس سے باہر نکال دیا جاتا ہے, پھر بھی دوبارہ مجلس میں کیوں آ جاتا ہے. جب دوسری مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مجلس سے برخاست کر دیا جاتا ہے, پھر حضرت محمد عاقیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گفتگو کو جاری کرتے ہیں. پھر تیسری مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پھر مجلس میں تشریف لاتے ہیں. آپ حضرت محمد عاقیس کی نظر پڑتی ہے تو اب حضرت محمد عاقیس برخاست کرنے کا حکم نہیں دیتے ہیں, ہاتھ پکڑ کر نکال کر باہر نکالنے کا حکم نہیں دیتے ہیں, بلکہ لوگوں سے فرماتے ہیں اے لوگوں اس لڑکے کو اٹھا کر میرے پاس لایا جائے, اس لڑکے کو میرے قریب لایا جائے. حضرت محمد عاقیس جب یہ حکم فرماتے ہیں, لوگ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت محمد عاقیس کے منبر شریف کے پاس لے جاتے ہیں. حضرت محمد عاقیس کے پاس جب حضور غوث اعظم تشریف لاتے ہیں, حضرت محمد عاقیس کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں, آپ کے پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں سنو, میں نے اس لڑکے کو جو مجلس سے باہر نکالا تھا اس لیے نکالا تھا کہ تم اسے اچھی طریقے سے دیکھ لو, اچھی طریقے سے پہچان لو. تم لوگ اس ولی کی تعظیم کے لیے باادب کھڑے ہو جاؤ. ارے یہ وہ ولی ہے جو میرے بعد قطب الاقطاب ہونے والا ہے. جب حضرت محمد عاقیس فرما دیتے ہیں, پھر آپ اپنا عصا مبارک تصویر اور مسلح انہیں حضور غوث اعظم کو عنایت فرماتے ہیں. پھر حضرت محمد عاقیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا عبد القادر ابھی میرے بڑھاپے کا عالم ہے اور آج تمہاری جوانی کا عالم ہے. اے میرے بیٹے, میں وہ دن دیکھ رہا ہوں, میں وہ سما دیکھ رہا ہوں, میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب تم ایک قطبیت کی منزل پر فائز ہو جاؤ گے. تم یہ منبر شریف سے حکم کرو گے کہ میرا قدم تمام بندوں کی گردنوں پر ہے, تو روئے زمین کے تمام اولیاء ادب و احترام کے ساتھ اپنے اپنے سروں کو جھکا لیں گے. بلکہ مفتی اعظم کی زبان میں یوں کہے, یہ سر, یہ آنکھیں, یہ سر, یہ دل, یہ جگر ہے, یہ آنکھیں, یہ سر, جہاں چاہو قدم غوث اعظم. جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ حکم جب حضرت محمد عاقیس فرماتے ہیں جب یہ تم حکم کرو گے تو روئے زمین کے تمام اولیاء ادب و احترام کے ساتھ اپنے اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے اور آپ کا قدم مبارک کوئی گردنوں پر لے گا, کوئی آنکھوں پر لے گا, کوئی سروں پر لے گا. حضرت محمد عاقیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا یہ میری داڑھی سفید ہو چکی ہے, جب وہ وقت تمہارا آئے گا تم میری اس داڑھی کا خیال رکھ لینا. اور حضرت محمد عاقیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل ذکر الا یسیح ویسقط الا یسیح فانه یسیح الى یوم القیامہ. اے بیٹا عبد القادر جیلانی سنو, ہر مرد کا وقت آتا ہے, وہ بول کر چپ ہو جاتا ہے, لیکن تمہارا مرد قیامت تک بولتا رہے گا, تمہارا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا اور تمہاری ولایت کا تذکرہ ہمیشہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تبارک و تعالی عنہ شان. حضرات محترم, میرے بولنے میں, آپ کے سننے میں کسی قسم کی بساطہ بشریت غلطی ہوئی ہو